الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ رمضان آ بھی گیا اور بڑی تیزی سے اس کے اکثر حصے گزر بھی گئے۔ جن بھائیوں اور بہنوں نے رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھایا ہے، اب مزید وہ چست ہو جائیں، اور جن بھائیوں نے کوتاہی کی ہے ان سے ہم کہیں گے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ کیونکہ اب ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہونے کو ہیں۔ یہ 10 دن بڑی قیمتی اور گراں قدر ہیں، بلکہ رمضان کا خلاصہ، عطر اور نچوڑ ہیں۔ ان دنوں کی ایسی اہمیت تھی اللہ والوں کی نظر میں کہ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان کے آخری 10 دنوں کی ہر رات غسل کرنا بہتر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ ان 10 راتوں کی ہر رات میں غسل کیا کرتے تھے۔ اللہ والے ہر سال ان 10 دنوں کے لیے دن گنا کرتے تھے، ان 10 دنوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ المحبون تطول علیہم اللیالی فیعدونها عدا لانتظار لیالی العشر فی کل عام فاذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم۔ یعنی اللہ والے ہر سال 10 راتوں کے انتظار میں دن گنا کرتے تھے، ان پر راتیں لمبی ہونے لگتی تھیں۔ جب ان 10 راتوں کو پا لیتے تو سمجھو کہ انہیں ان کا مطلوب حاصل ہو گیا، اور پھر وہ اپنے محبوب کی خدمت میں لگ جاتے تھے، یعنی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کے آتے ہی ان کی راتوں میں عبادت و ریاضت کے لیے کمر کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئذر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت اور ریاضت کے لیے کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے تھے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ خود ساری رات عبادت کرتے، ذکر کا اہتمام کرتے، تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، اور گھر کا بھی کوئی فرد غفلت کی نیند میں نہیں سوتا تھا، بلکہ سب ہی بیدار ہو کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس عظیم رات کی تلاش کرتے تھے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی توفیق مل گئی تو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملا۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے
ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں جن کا فیصلہ اس سال اللہ رب العالمین فرمایا ہوتا ہے۔ یہ رات سلامتی کی رات ہے، ریادت کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، سرگوشی کی رات ہے، رونے اور گرگرانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ مکمل ایک سورہ اتار دی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ألف شهر. تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک سبحان اللہ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ اللہ اکبر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اللہ پاک کا ہر حکم لے کر، طلوع فجر ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ عبداللہ بھائی، جب ہم اس سورہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس رات کی یعنی شب قدر کی 5 خوبیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس رات کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، یعنی اللہ اکبر. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں ہی پورا قرآن اتار دیا، اور پھر سمائے دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ اس رات کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ. 1000 مہینوں کی تحدید اگر ہم کرتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو 83 سال 4 مہینے کی عمر بھی نہیں ملتی، لیکن صرف ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہو تو اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت اور اس رات کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح. اس رات کی تیسری خوبی یہ ہے کہ جبریل امین کے ساتھ فرشتے اس رات زمین پر رحمت الہی کے ساتھ اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑنے لگتی ہے۔ اس رات کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سال بھر کس کو کیا ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسی رات میں فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ یہ رات مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہوتی ہے، رحمت کی رات ہوتی سبحان ہے، اللہ. برکت کی رات ہوتی ہے، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی رات ہوتی ہے۔ یہ رات جسے مل گئی اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملا، اور پھر اس کے پچھلے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہے اس آدمی پر جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہا۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو محروم انسان کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، کہ جو شب قدر سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ واقعی محروم انسان ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محرومیت سے بچائے، آمین آمین یا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی اکہری راتوں میں تلاش کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں تلاش کرو۔ گویا کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ البتہ اس کی تعین کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں 40 سے زیادہ اقوال نقل کیا ہے کہ کون سی رات ہوتی ہے جس میں شب قدر ہے۔ ویسے اس سلسلے میں جو ٹھوس بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی حکمت سے اس رات کو آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ مسلمانوں کے ذوق اور شوق کا اندازہ لگ سکے اور امت کے افراد اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں لگے رہیں۔ ویسے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں، آپ کے معمولات کو دیکھیں، تو آپ صرف اکہری راتوں میں ہی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ پورے 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ 10 دنوں میں، ابھی ہم نے حدیث بھی سن لیا، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی نماز، قرآن، ذکر و فکر اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اس رات کو پائیں تو ہم اس میں کیا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی تھی کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ان دنوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ اعتکاف ہے کہ اس میں انسان اپنی دنیاوی مشغولیتوں سے الگ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور انتقال کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس سے پہلے رمضان کے آخری 10 دن ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ کہ ہم جلن، حسد، کینہ کپٹ، دشمنی اور آپسی لڑائی جھگڑے کو بھلا دیں، دل کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ شب قدر کی برکتوں سے ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کون سی رات میں شب قدر ہے۔ اس بیچ 2 آدمیوں کو باہم جھگڑتے ہوئے پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحا فلان و فلان فرفعت، میں نکلا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سی رات میں ہے، لیکن فلاں فلاں کو میں نے جھگڑتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، صحیح، گالم گلوچ، جھگڑے لڑائی اور دشمنی کیسا ناسور ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری 10 دنوں اور شب قدر کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی تعلقات کو سدھارنے کی طرف دھیان دیں، دل کو پاک صاف رکھیں اور رمضان کے آخری 10 دنوں کا خیر و خوبی سے استقبال کریں۔ غرض کہ شب قدر نہایت ہی افضل رات ہے اور اس میں کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے
ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کو عبادت، ذکر و فکر، تلاوت قرآن اور شب بیداری سے آباد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین اللہم آمین۔ جی سامعین کرام، مولانا شفاعت علی محمد زبیر بہت مفصل، بہت ہی اچھی سی بات کر رہے تھے۔ خاص طور پر مولانا صاحب ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے، وہی جو 2 آدمیوں کے جھگڑے کی بات کی جی آپ ہاں، نے، کہ وہ بالکل۔ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ورنہ آج ہمیں ہی پتا ہوتا کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہوا کرتی ہے، لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، تو مگر وہی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ جی سامعین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد کچھ کالرز بھی لیں گے اور مولانا صاحب سے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں، اور پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے، اور ہمارا نمبر یقیناً ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اکثر بیشتر، ابھی پھر بتا دیں 22457588۔ اس نمبر پہ فون کر کے آپ ہم سے ٹیلی فون پر بات بھی کر سکتے ہیں، اور مولانا صاحب سے جو بھی سوال پوچھتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً فاروق بھائی، ٹھیک ہے نا آپ؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ بس خوش رہا کریں اور ہنستے اور مسکراتے رہا کیجیے۔ انشاءاللہ کوشش ضرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک دن کہا ہے کہ جیسے ہم کویت میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی فطرانہ جو دینا ہے نا، جو نابالغ بچے ہیں جو یعنی کماتے نہیں ہیں، اس کا آپ کویت کے حساب سے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم جہاں پہ جو رہ رہا ہے وہ وہاں کے اس کے حساب سے دے گا۔ یہ سوال پوچھنا تھا مجھے۔ وہ آپ کے بچے ہیں؟ جی میرے بچے ہیں۔ تو پھر میں ابھی مولانا صاحب سے ویسے پوچھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ فاروق بھائی، بہت شکریہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ جی مولانا صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے پاکستان میں رہتے ہیں، شکرانہ وہ خود ہی ادا کرتے ہیں، مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے حساب سے ادا کریں گے یا کویت کے حساب سے؟ ہاں جی، اصل میں معیار یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں کے حساب سے اس کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ گارجین ہیں تو آپ یہاں کے حساب سے آپ ادا کریں گے، اور وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں آپ کے گھر کے افراد، وہاں کے حساب سے ان کی فطرانہ کی رقم ادا ہوگی یا ان کے فطرانہ کا اناج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی فاروق بھائی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب نے بھی تصدیق کر دی اس بات کی کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں وہ لوگ پاکستان کے حساب سے ادا کریں گے، جی ہاں ٹھیک ہے؟ بالکل، اور جو لوگ کویت میں ہیں وہ کویت کے حساب سے ادا کریں گے۔ جی ہاں۔ اور سمجھ کر سوالات کا سلسلہ مولانا صاحب شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ شب قدر کے متعلق بہت ساری باتیں کی، مگر ایک چیز جو تھوڑی سی رہے گی، کسک رہ گئی کہ لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے شب قدر کو؟ جی، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات۔ صحیح۔ قدر کی رات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں عزت کے، بے شک۔ اور چونکہ یہ رات عزت کی رات ہے، مقام اور مرتبہ کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، اس ناحیہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ قدر کا معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں، صحیح۔ اور چونکہ اس رات میں سال بھر کے واقعات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، سال بھر کس کو کیا ملنے والا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس رات میں بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں، اور چونکہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت قدر ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ برکیف یہ رات ہے عظمت والی، فضیلت والی، مقام اور مرتبہ والی، لہذا اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح ہوگی مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز جو اکثر و بیشتر آپ سے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، یہی سوال اکثر و بیشتر ہم نے بھی کیا ہوگا آپ سے، مگر اس کا عادہ کرتے چلیں کہ دوبارہ دہراتے چلیں اس کو، کہ کوئی ایسی پہچان جس سے پتہ چلے کہ فلاں رات شب قدر تھی، ہاں کی بات ہو رہی ہے۔
اصل میں رمضان کی آخری 10 دنوں کے اکہری راتوں میں اس کی تلاش ہونی چاہیے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب آپ کھنگالیں گے تو احادیث میں شب قدر کی پہچان بھی بتائی گئی ہے، جسے ہم دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی رات شب قدر تھی۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومہا بیضاء لا شعاع لہا، کہ شب قدر کے بعد کی جو صبح ہوگی، جب اس صبح میں سورج نکلے گا تو سورج بالکل سفید ہوگا، اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ رات میں شب قدر تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات جو ہے نا بالکل سکون ہوگا، سردی اور گرمی سے خالی رات ہوگی، صاف ستھری رات ہوگی، اور اس کی صبح میں جب سورج نکلے گا تو دھیمی روشنی ہوگی، ریڈ کلر کا ہوگا۔ یہ پہچان ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں رات شب قدر تھی۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، کوشش تو ضرور ہوگی۔ اور کوئی اس کے بارے میں اور کہ شب قدر کو ہم حاصل کیسے کریں گے، مگر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس سے بات کریں گے تو یہ بڑا اہم سے سوال کریں گے، شب قدر کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جی ہاں، تو مولانا صاحب کیا کہیں گے اس پہ، شب قدر کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جی، زندگی کو ہم فرصت سمجھیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور رمضان تک پہنچایا ہے، تو شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے یہ احساس پیدا کریں کہ اگر ہمیں شب قدر مل گئی تو گویا کہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملا۔ ان کی راتوں کے ایک ایک لمحہ سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور سب سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کر لیں۔ جیسے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا خیر و خوبی سے ہم استقبال کیے تھے، ان 10 دنوں کے استقبال کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوسرے نمبر پر ان 10 راتوں میں کیے جانے والے جو کام ہیں، ان کاموں کی ہم لسٹ بنا لیں، اور سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت کی فرض نمازیں جماعت سے پڑھیں گے، اس کا اہتمام ہو۔ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں گے۔ تراویح کی نمازوں کے ساتھ ساتھ رات میں تہجد کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے، خوب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، دعائیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کریں گے، کیونکہ ایک رات عبادت ہوگی تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملے گا، تو جو عمل بھی کریں گے اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اندر عزیمت پیدا ہو، خود میں عزیمت پیدا کریں۔ کام تو ہمیشہ کرنا ہی ہے، مشغولیت تو ہمیشہ رہنی ہی ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے جو ہمیں رمضان کے آخری 10 دن مل رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ یہ قیمتی دن پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، اس لیے یکسو ہو کر عبادت کے لیے خود کو فارغ کریں، دنیا سے دور ہو جائیں، دوست و احباب سے دور ہو جائیں، موبائل سے دور ہو جائیں، گھر والوں سے دور ہو جائیں، دل میں نرمی لائیں، راتوں میں کم کھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور بدن پہ سستی نہ چھائے، اور خود میں یہ احساس پیدا کریں کہ یہ چند دن ہیں، بس گنتی کے چند دن ہیں جو بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ کوتاہی کی تو محرومی کی بات ہوگی، اور ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ کریں، صبر کریں، نفس کو لگام دیں، گھر کے افراد کو بھی تیار کریں، ان کو بھی جگائیں، خود قرآن پڑھیں، ان کو بھی قرآن پڑھوائیں، خود نمازیں پڑھیں، ان کو بھی نماز پڑھوائیں، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں قیام کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سب سے اہم سوال ہے جو آج کل میں یقیناً کیا جا رہا ہوگا آپ سے بھی، کہ آپ نے اعتکاف کا ذکر کیا، رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، جی مگر وہی بات ہے کہ اس سال تو اعتکاف کے لیے تھوڑے سے مسائل زیادہ ہیں، تو کیا گھر پہ اعتکاف ہو سکتا ہے؟
جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، اعتکاف کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو عورتوں سے مباشرت مت کرو۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور چونکہ کرونا کے یہ ایام چل رہے ہیں اور مسجد میں ہم اعتکاف نہیں کر سکتے، تو اس کا جو متبادل ہو سکتا ہے دوسری عبادتیں ٹھہرتی ہیں، اور گھر میں اگر آدمی یکسوئی کے ساتھ خلوت اختیار کر کے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ہم کو اس کا بھی ثواب ملنے ہی والا ہے، لیکن اعتکاف اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر ہماری نیت تھی اعتکاف کی، یا کوئی بھائی ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے اور اس سال وہ اعتکاف نہ کر سکیں گے، تو یاد رکھیں کہ ان کو صرف نیت کی وجہ سے اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر، کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تم جہاں بھی چلے ہو اور جس وادی کو بھی طے کیے ہو تمہارے ساتھ تھے، یعنی ان کو بھی ثواب ملا ہے جیسا تم کو مل رہا ہے، ان کو عذر نے تمہارے ساتھ آنے سے روک رکھا ہے۔ تو گویا کہ کسی کو اگر عذر ہوتا ہے تو عذر سے پہلے جو کام کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، اسی اعتکاف سے جڑا ہوا ایک سوال اسی سے ہے کہ مگر عورتیں جو گھروں میں اعتکاف کیا کر سکتی تھیں، وہ کیا گھر میں اعتکاف کریں گے ابھی ویسے ہی جیسے کرتی تھی پہلے؟ اس سلسلے میں بعض ائمہ کی رائے ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں جمہور ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد ہی میں کرتی تھیں، اس لیے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسجد ہی میں مشروع ہے۔ ہاں گھر میں عورت اگر یکسو ہو کر کے نماز میں لگی رہتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لگی رہتی ہے اور اپنے آپ کو تنہا رکھ کر کے ذکر و فکر میں مشغول رکھتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو ہم مشروع اعتکاف کا نام نہیں دیں گے۔ اچھا بس مولانا صاحب آخر میں چلتے چلتے ایک آسان سا سوال ہے جس کا جواب دیں گے، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک آسان سوال ہے، مگر یہ کہ یہ سوال بہت مشکل بھی ہے کہ اس رات میں کرنے کے سب سے اہم کام کون کون سے ہیں، تو وہ مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بتائیں گے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے، اور جیسا کہ کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں سامعین کرام کہ فاصلہ رکھیے، ماسک باندھ کے رکھیے اور سینیٹائزر کا استعمال بھی کرتے رہا کیجیے، یہ بہت ضروری چیزیں صحت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بھی اور انسانیت کی بقا کے لیے بھی۔ مولانا صفات علی محمد زبیر، تو مولانا صاحب وہ کہ اس رات میں کرنے کا سب سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس رات میں کرنے کے سب سے اہم کام جو ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم قیام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہم پڑھیں، لمبی سے لمبی قرأت کریں۔ دوسرے نمبر پر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ ویسے بھی رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور سب سے اہم کام جو ہے ان راتوں میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا کثرت سے اہتمام اور استغفار اور توبہ کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ اس مناسبت سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ شیخ عبدالرزاق البدر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور مسجد نبوی کے مدرس بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔
انہوں نے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ آخری عشرے کی 11 راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میں نے چند نوجوانوں کو گانا سنتے اور مٹر گشتی وغیرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا اور تاکید کی کہ تم لوگ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان چلے گئے اور چند سالوں کے بعد ایک نوجوان ملا جو دینی جذبہ سے لبریز تھا، باریش تھا۔ اس نے کہا کہ شیخ شاید آپ ہمیں پہچانیں گے نہیں، لیکن میں وہی نوجوان ہوں جسے آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی 11 رات میں دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، چنانچہ اس دعا کی برکت سے نوجوان کی پوری زندگی سدھر جا رہی ہے۔ تو واقعی اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانا چاہیے تاکہ وہ ان راتوں میں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی مولانا صاحب، مولانا صفات عالم محمد زبیر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ بروز منگل 6 مئی کو ہم مولانا صفات عالم سے ہم نے بہت ہی خاص گفتگو کی ہے۔ اس خاص گفتگو کو 6 مئی کو آپ یقیناً روز منگل کے دن آپ لوگ سن سکیں گے، اور مولانا صاحب نے کچھ تھوڑی سی اس کے اندر نجی گفتگو بھی کی ہے۔ 8:30 پہ پروگرام پیش کیا جائے گا، اور مولانا صاحب سے ایک خاص انٹرویو ہوا رمضان کے مہمان کے اندر۔ تو مولانا صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں اس کے اندر، اور بہت ہی رمضان کے متعلق تو تھوڑی بہت باتیں ہیں، مگر اس کے علاوہ مولانا صاحب کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں اس پروگرام میں انہوں نے ضرور کی ہیں۔ تو سامعین کرام، سننا نہ بھولیے گا۔ جی مولانا صاحب، آخر میں چلتے چلتے وہی اکثر و بیشتر ہم کہا کرتے ہیں کرونا سے متعلق، اور کوئی 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، کیا ہدایتیں دیں گے لوگوں کو آپ کہ کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں جو ہر وقت کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کریں گے کہ آپ نے رمضان کے مہمان میں ہمیں بلایا اور کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ وہ باتیں ہمارے سامعین تک پہنچیں۔ یہ ہمارے جذبات ہیں جنہیں آپ سن سکیں گے۔ دوسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا یہ مہینہ بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہمیں یہ رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کتنی موتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کہ ہم بھی اس رمضان کو بھی مکمل کر پائیں یا نہیں۔ اس لیے جو موقع ملا ہوا ہے، موقع کو غنیمت سمجھیں اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کے مہینے سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، اور پھر کرونا کے ایام چل رہے ہیں، احتیاط برتیں، دوسروں سے مصافحہ کرنے سے پرہیز کریں اور دوری بنائے رکھیں تاکہ ہم خود بچ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکیں۔ اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کی نیکیاں قبول فرما لے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔